بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یہ سبق ہمارے لیے آسان بھی ہو اور ہمارے لیے نصیحت اس پورے قرآن میں ہمیں مل جائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو بات سمجھی تھی وہ یہ کہ وہ حروف جو بغیر کسی حرکت کے ہوں، یعنی کہ ساکن حروف، ان کی آواز دو اجزاء کے آپس میں ملنے یا ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ متحرک حروف دو اجزاء کے آپس سے جدا ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ آواز کے ساتھ۔ اور اس میں درمیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ حرف مد اور حرف لین ساکن ہونے کے باوجود گلے میں موجود آواز کی رگوں کی وائبریشن سے پیدا ہوتے ہیں، اور حروف کے ان حروف تہجی جو ہیں ان کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں کہ سب سے پہلے وہ والے حروف آتے ہیں جو شدید اور قوی اور مضبوط حروف کہلاتے ہیں، جو کہ بھاری حروف ہوتے ہیں، اور یہ حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ادا کرتے وقت آواز بالکل بھی جاری نہیں رہتی، یعنی کہ آواز چلتی نہیں ہے بلکہ ایک دم سے جیسے مخرج اس کا بلاک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ حروف کی آواز ٹھہر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں با کو زبر کے ساتھ تو ادا کرنا آسان ہے کہ با زبر، با پیش، با زیر، لیکن جب آپ با کو ساکن کریں، آپ خود اس کو کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آواز بالکل ٹھہر گئی۔ اب یہ آواز نہ چلتی ہے نہ اس میں کوئی روانی ہے۔ اسی طرح سے حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو بالکل جھٹکے کے ساتھ اور بغیر آواز بالکل رک جاتی ہے، جیسے یا تو یہ حمزہ جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اس شدید حروف یا مضبوط حروف کا 8 ہیں پورے حروف تہجی میں سے، جس کا مجموعہ اجیدو قطن بکت، یعنی کہ حمزہ، جیم، دال، قوف، طا،
با، کاف اور تا ہے کہ ان کی آواز ساکن ہونے کی صورت میں بالکل بند ہو جاتی ہے۔ جو دوسری قسم ہے حروف کی، حروف متوسطہ یعنی کہ درمیانی انداز کے، جو درمیانی صفت والے جو حروف ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے لن، عمر، یعنی کہ لام، نون، عین، میم اور را۔ ان کی آواز نہ تو مکمل طور پر بند ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ رواں ہوتی ہے، بلکہ ایک درمیانی سی اس میں کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جو تیسرا تقسیم کے جو تیسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں نرم حروف ہیں۔ یہ حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کی ادائیگی کرتے وقت آواز چلتی ہوئی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھیں، جو ہا جس کو ہم حلوے والی ہا کہتے ہیں، اگر ہم اس کو ساکن کریں تو اس کی آواز محسوس کیجئے کہ آہ، اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں۔ اف، فا کی آواز بھی چلتی ہے۔ اس، اس، یہ تمام وہ حروف ہیں جن کی آواز چلتی ہے اور یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف قوی حروف اور درمیانی حروف یعنی کہ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے باقی حروف جو ہیں، اس کے مطلب ان حروف کو نکالنے کے بعد جتنے بھی حروف ہیں وہ نرمی سے ادا کیے جانے والے حروف ہیں جن کی آواز واضح طور پر چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کیا ہے۔ انہی حروف میں سے ہم قلقلے کے حروف کو الگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ حروف تمام کے تمام شدید حروف جو ہیں، ہمارے مضبوط حروف، ان کے اندر ہی سے نکالے گئے ہیں۔ ہم قلقلے کے 5 حروف ہیں۔ قطب جد جس کا مجموعہ ہے قاف، طا، با، جیم اور دال۔ حروف شدیدہ میں باقی بچے ہوئے حروف وہ کسی اور طریقے سے اپنی روانی کو قائم رکھتے ہیں، لیکن حروف قلقلہ جو ہیں جب ساکن ہوتے ہیں تو اس کا مخرج بالکل بند ہو جاتا ہے، جس سے حرف کو ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کہ آواز چونکہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی آواز اپنے مخرج کے پیچھے رک جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے دوسری طرف یہی حرف جب متحرک ہو، زیر زبر پیش کے ساتھ ہو، تو اس کو ادا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ متحرک حروف دوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ساکن حروف ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ میں یہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ جب ساکن ہوتے ہیں حروف قلقلہ تو یہ تصادم کے بجائے دوری سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹکراؤ کے بجائے دوری سے ادا ہوتے ہیں، بالکل حروف متحرک کی طرح۔ لیکن جو اس میں فرق ہے کہ منہ اور جبڑے میں کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی، کہ حروف متحرکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ حرکت کے ساتھ ہوں گے، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی، پچھلے لیکچر میں سنی، کہ متحرک حروف جب ادا کیے جائیں گے تو اپنے حرکت کے مطابق منہ میں حرکت ہوگی۔ حروف قلقلہ کا یہاں پہ تھوڑا سا اصول تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ ساکن ہونے کے باوجود تباعد سے ادا ہوتے ہیں، دوری سے، اور لیکن اس میں منہ اور جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تینوں طرح کے یعنی کہ حروف ساکنہ، حروف قلقلہ اور حروف متحرکہ کی وہ کیفیت لکھی ہے کہ جب حروف ساکن حروف مخرج کے 2 اجزاء کے تصادم یا ٹکراؤ سے ادا ہوتے ہیں اور اس میں منہ اور جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی، ساکن حروف۔ اور حروف قلقلہ میں حروف قلقلہ مخرج کے 2 اجزاء کے جدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں اور اس میں منہ اور جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ اور حروف متحرکہ مخرج کے 2 اجزاء کے جدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں اور اس میں منہ کی حرکت واضح طور پر شامل ہوتی ہے، زیر زبر اور پیش کے مطابق۔
تو اس چارٹ میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ حروف قلقلہ ایک طرف حروف متحرکہ سے مماثلت رکھتے ہیں اور دوسری طرف حروف ساکنہ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اب اصل میں دیکھیں گے قلقلہ ہے کیا؟ قلقلہ اضطراب کا نام ہے، یعنی کہ لغوی جو اس کی تعریف اگر دیکھی جائے تو اس میں ایک لفظ میں اس کو اضطراب کہا جاتا ہے اور لغت میں اس کو خلل پیدا کرنا، اور اصطلاحاً اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ سکون کی حالت میں حرف کا خلل پیدا کرنا، یہاں تک کہ اس پر ایک زوردار آواز سنائی دے۔ قلقلہ دو اجزاء کے جدا ہونے سے ادا ہوتا ہے، نہ کہ دو اجزاء کے ٹکراؤ سے، یعنی کہ حروف میں قلقلہ اسی وقت واقع ہوتا ہے جب کہ وہ ساکن ہوں۔ اگر وہ متحرک ہوں تو وہ عام متحرک حروف کی طرح ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں پھر وہی والی بات بار بار کہ اس میں منہ کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ حروف قلقلہ زیر زبر پیش سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اس کو سنتے ہوئے یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی متحرک حرف ہے، اس کو واضح طور پر ساکن اور ٹکراؤ سے ادا ہونا ہے۔ اچھا، جب اس میں تشدید ہوگی، جب حرف قلقلہ پر تشدید ہوگی تو جو پہلا مشدد حرف جو کہ ساکن ہے اس کی ادائیگی میں قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب اس پہ ٹھہریں گے تو جو دوسرا حرف ہے اس مشدد حرف کا اس پر قلقلہ ہوگا۔ یہاں پہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، الحق اور الحج۔ تو جو پہلا ہا کے بعد جو پہلا قوف ہے وہ ساکن ہوگا اور اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن جب دوسرا ادا کیا جائے گا اس کو ساکن کرنے کی شکل میں وہاں پہ قلقلہ ہوگا، جیسے الحق، الحج۔ تو اس طرح سے اس کا قلقلہ دوسرے حرف پر ہے۔ اب ایک اور چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ حروف قلقلہ کو ادا کرنے کی مختلف کیفیات کیا ہیں، کہ حرف قلقلہ جب ساکن ہو اور اگلے حرف سے مل رہا ہو، یعنی کہ تشدید والا ہو، تو اس میں تصادم کے ساتھ قاعدے کے مطابق ساکن حرف کو قلقلے کے بغیر ادا کرنا ہے، یعنی کہ جو پہلا تشدید والا حرف ہے اس کو بغیر قلقلے کے ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال بھی نیچے ہے، وَتَبْ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ساکنہ غیر مدغمہ، یعنی کہ حرف ساکن جس پر تشدید نہ ہو، اس کی ادائیگی میں یہ تباعد یعنی کہ دوری سے ادا ہوگا، قاعدے کے خلاف منہ کو کھولے بغیر یا دونوں ہونٹوں کو گول کیے بغیر یا جبڑے کو نیچے کیے بغیر قلقلے کے ساتھ ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد متحرک جو حروف ہیں ان کے کیفیت یہ ہے کہ منہ یا جبڑے کی حرکت کے ساتھ، یعنی کہ حروف قلقلہ جب کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے گا تو وہ تباعد سے ادا ہوگا، عام متحرک حروف کی طرح سے، ٹھیک ہے۔ قلقلے کی دو اقسام ہیں، قلقلہ صغریٰ اور قلقلہ کبریٰ۔ جب قلقلہ صغریٰ کیا ہے کہ جب قلقلے کے حروف درمیان میں آئیں، ساکن درمیان میں آئے، یا یہ کہ لفظ کے آخر میں آ رہا ہو ساکن کیفیت میں لیکن اس کو ہم اگلے لفظ سے ملا کر پڑھ رہے ہوں، تو اس صورت میں وہ قلقلہ صغریٰ ہوگا، جیسے قد افلح۔ اب یہاں پہ ہلکا قلقلہ ہوگا، یطعمون، لیکن اگر یہاں پہ ٹھہرتے، جیسے استو پہ اگر ٹھہرا جاتا تو یقو، یہ بہت واضح ہوتا، لیکن یہ کہ چونکہ یہ درمیان میں آ رہا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلکا، مطلب قلقلہ ہوگا لیکن ہلکا ہوگا۔ پھر دوسری قسم ہے قلقلہ کبریٰ، کہ جب حروف قلقلہ لفظ کے آخر میں آئے اور اس لفظ پر وقف بھی کیا جائے تو وہ پھر قلقلہ صغریٰ۔ جیسے اگر جو پچھلی مثال ہے قد افلح والی، تو اس میں اگر قد پہ ٹھہرا جائے تو وہ پھر قلقلہ کبریٰ ہو جائے گا، لیکن اگر افلح کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو وہ دال کا قلقلہ صغریٰ ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہاں جو قلقلہ کبریٰ کی مثالیں ہیں اس میں بھی والطارق،
الصمد، اس کو بہت واضح کرنا ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ یہ جو بھی بات ہم نے کی، خلقلہ کا جو بھی مثال ہم نے لی یا جو بھی سنا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بات کو ذہن نشین کر دے۔ آخر میں ایک حدیث رکھتی ہوں کہ حضرت طاؤس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ حضرت طاؤس کا بیان ہے کہ صحابی ایسے ہی خوش آواز اور روانی سے پڑھنے والے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وازواجه وذرياته واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔